السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ محمد اللہ عاقل بھائی، میں نے آپ کا نئے کبھی کلپ دیکھا ہے جو آپ ولدالین یا ولدالین پر یعنی اس کی تشریح کر رہے تھے، تو اصل میں پتہ تو یہ ہونا چاہیے نا ہر بندے کو، کیونکہ ہمارے تو اہل حدیثوں میں تو زیادہ ذات پڑھتے ہیں، تو پتہ یہ ہونا چاہیے جو جب ہم نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں وہاں دعات پڑھتے ہیں یا ذات پڑھتے ہیں۔ اب اس طرح اگر قرآن پاک میں کئی جگہ ایسی چیزیں، کئی باتیں ایسی ہیں، مثلا وائزا مریض تو ذات سے مریض تو نہیں، وہ دعات سے تو نہیں پڑھی جاتی۔ تو اسی طرح اور بھی کئی میں آپ کو لفظ بتا سکتا ہوں، یعنی مریض جو ہے مرد تو نہیں کہے گا، بندہ مریض کہے گا جی۔ تو اس کی تشریح بھی تو ہونی چاہیے نا کہ کیا آپ نے تو فتویٰ جاری کر دیا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، تو ہم نے تو آج تک، میری اتنی عمر ہو گئی ہے، ہم نے تو آج تک ایسے ہی پڑھا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس طرح تو ہماری پھر نمازیں ساری گئی۔ اس کی اصل میں تشریح کریں کہ جب ہم نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں تو دعات پڑھتے ہیں یا ذات پڑھتے ہیں؟ دعات پڑھنا چاہیے۔ وہ زلال آتا ہے، وہ دلال آتا ہے، ضلال آتا ہے۔ کئی ایسے الفاظ ہیں، میں آپ کو نا یاد کر کے نا پھر میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں گا۔ آپ کی وضاحت ہو گئی ہے۔ میں بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ اس چینل کو آپ کو کی ذرا تشریح کر دیجیے۔ میں کرتا ہوں کوشش کروں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوشش کروں گا کہ اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اصل میں یہ ویڈیو جو آپ نے دیکھی ہے دہلی میں نے بنائی تھی، ایک جگہ ہم گئے اور میں اس گھر میں ایک بچہ ہے، اس بچے کے پیچھے میں نے نماز پڑھی، اور ایک عالم کی اولاد ہے، عالم ہماری جماعت کے بڑے عالم تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ تو انہوں نے جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو میں نے، ظاہر ہے میں نے کہا بھائی آپ نماز پڑھا دیں، تو انہوں نے جب نماز پڑھائی تو وَلَضَّالِّينَ پڑھی، تو میں نے اس کو وہاں پر تنبیہ تو نہیں کری، لیکن میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس ٹاپک پر ویڈیو بناؤں تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے۔ عربی زبان لغت الضاد بھی اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ عبداللہ بسفر یا کئی بڑے قاری جو ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو حرم میں جا کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ ہمیں ضاد کہنے کی اللہ توفیق دے دے کہ ہم اس کو کما حقہ اپنی زبان سے ادا کر سکیں، کیونکہ اس کے معنی اور مفہوم اگر آپ خلط ملط کر دیتے ہیں اس کی پروننسیشن، تو پھر وہ بدل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر سبعۃ یظلھم اللہ، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں جو لوگ جمع ہوں گے، اب یہاں ظل سے کیا مراد ہے؟ ظل سے سایہ مراد ہے۔ اب آپ اگر اس کو ضاد سے تبدیل کر دیں گے تب اس کا معنی اور مفہوم بالکل مختلف ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ضاد کو اگر ہم ضالین کر دیں گے، وہاں گمراہ مراد ہے، یہاں ہم سورہ فاتحہ ہی میں ضالین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ چھتر و چھایا یا انعام یا سائے میں رہنے والے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ معاملہ نہایت سنجیدہ۔ اچھا، آپ کا کہنا کہ ہم بہت دنوں سے ایسے ہی پڑھ رہے ہیں، بھائی بہرے یہ کوئی جواب نہیں ہوتا۔ ہم جب حنفی ہوا کرتے تھے، دیوبندی ہوا کرتے تھے، تو ہم سے کہا کہ آپ سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھتے، ہم نے کہا ہاں، ہماری تو نماز ہی نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے 20-25 سال کی، اب آج سے ہم نے نمازیں پڑھنی شروع کری ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم کیا جو پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا اسی پر ہم کرتے رہتے؟ نہیں، جو پہلے پتہ نہیں تھا آج آپ کو پتہ چلا ہے تو آج سے اصلاح کریں۔ یہ تلفظ آپ اگر کر سکتے ہیں، یہاں اہل علم نے، شیخ ابن باز اور شیخ محمد بن صالح العثیمین اور دیگر اہل علم نے اس کا یہ ان کے فتاویٰ ہیں کہ اگر آپ قدرت رکھتے ہیں اور آپ تلفظ اپنی زبان میں، دیکھیے ایک چیز اور میں عرض کروں گا یہاں پر کہ بعض چیزیں ہمارے یہاں
اردو زبان میں ان کی پروننسیشن الگ ہوتی ہے اور عربک میں الگ ہوتی ہے. جیسے ہم مریض کی بات کرتے ہیں، ہم مریض کی عیادت، عام طور پر خطیب بھی یا جو لوگ ولضالین ضاد کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ بھی مریض ہی کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اردو زبان کے اندر ضاد کا جو تلفظ ہے وہ ضا سے کیا جاتا ہے. حالانکہ اصولی طور پر تو چاہے آپ عربی کا رمضان ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو جب رمضان کی بات کی جا رہی ہے تو یہ آپ فارسی میں پڑھیں، ہندی میں پڑھیں، فرینچ میں پڑھیں یا انگلش میں پڑھیں، اس کی پروننسیشن تبدیل نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں خاص طور پر اس کی پروننسیشن رمضان کر دیتے ہیں، اور رمضان ویسے تو صحیح پروننسیشن تو یہی ہے. لیکن جب قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے تو وہاں پھر آپ کو اس طریقے سے تلفظ کو ادا کرنا چاہیے جو کہ اہل علم نے جس پر افضلیت بیان کری ہے اور جس کو درست فرمایا ہے. تو یہاں آپ نے یہ شیخ سعد خسلان ہیں، ان سے یہی پوچھا جا رہا ہے. انہوں نے کہا نماز تو دیکھیے اگر آپ اس کو پروننسیشن آپ نہیں کر پاتے ہیں تو یہ عذر ہے. پھر آپ کو اگر ولضالین بھی آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر نماز انشاءاللہ، شیخ عثیمین کا بھی موقف یہی ہے، اکثر اہل علم کا موقف یہ ہے کہ جب اگر آپ ادا نہیں کر پاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ نماز درست ہے. کیونکہ ان کا مخرج، ان دونوں الفاظ کا یا دونوں لفظوں کا مخرج سیم ہے، ایک ہی جگہ سے ملتا جلتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر آپ نے ضالین ضالین دونوں میں سے انشاءاللہ تعالی نماز ادا ہو جائے گی. لیکن وہ شخص جو کہ تمیز رکھتا ہو، قرآن کریم کو پڑھتا ہو اور اہل علم سے جن کا تعلق ہے یا اہل علم علماء ہیں، تو ان کے لیے میں سمجھتا ہوں، بلکہ شیخ سعد الخسلان بھی یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے کیا عذر ہے، وہ تو انہیں ولضالین پڑھانا چاہیے. لأن الضالين بالضاد اختصاد يختلف معناها عن الضالين. یہاں ضالین اور ضالین کا اگر پروننسیشن اور معنی کی بات کی جائے تو بالکل مختلف ہوتا ہے. فالضالين بالضاد اختصاد من الضلال. من الضلال یعنی کہ وہ لوگ جو کہ گمراہ ہیں. مقصود بهم النصارى ومن عبد الله على جهل والضلال. وہ شخص ضالین اس کو کہا جاتا ہے جو گمراہ ہو، جو جاہل ہو، اللہ کی عبادت اس طریقے پہ نہ کرتا ہو جو کہ اس کی شان ہے. والضالين يعني مستضلين بالظل. مستضلین بالظل یعنی ضالین اس کو کہتے ہیں جو کہ چھتر چھایا میں ہو، سائے میں ہو، آرام سے بیٹھا ہو بھائی. تو ایسی صورت میں المعنى مختلف، ان دونوں کے معنی بالکل مختلف ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں شیخ سعد الخسلان یہ فرما رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس کی نماز تو درست ہے. وہ شخص جو کہ صحیح طور پر اس کی پروننسیشن نہیں کر سکتا اس کی نماز انشاءاللہ درست ہے. لیکن جو پروننسیشن کرتا ہو، ایک عالم کا بیٹا ہے، ہوش بھی ہے، فتوے بھی لوگوں کو ماشاءاللہ سے اچھے اور برے دے دیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی اصلاح ہونی چاہیے اور اس کو ضاد اور ضاد کا فرق ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اہل علم نے، شیخ ابن باز نے بھی یہی فرمایا کہ اگر اس کو پتہ ہے تو اس کو تمیز کرنی چاہیے کہ ضاد اور ضاد میں کیا فرق ہے. یہ دونوں مختلف الفاظ ہیں اور دونوں کا معنی اور مفہوم الگ ہے. لیکن بغی ان تنطق بالنطق الصحیح. یہی ضروری ہے کہ ینبغی، اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. تو جن لوگوں نے نورانی قاعدہ یا کوئی اور سے قاعدے پڑھے ہیں، بھائی میرے ضاد کو ضاد پڑھنا چھوڑ دیں، ولضالین کہا کریں، ضاد سے پڑھا کریں، ضالین نہ کہیں. ضالین کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تو یہاں گمراہوں کی بات کر رہا ہے کہ ہمیں گمراہوں میں سے مت بنانا، اور ہم کہتے ہیں آمین. اب آپ اسی میں اگر یہ کہتے ہیں ولضالین، ولضالین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چھتر و چھایا میں سائے والے لوگ ہیں. تو سائے والے کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو کہ اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے. اور سورہ فاتحہ بہت اہم ہے.
اس کو جو نہیں پڑھتا اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی. تو اس لیے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی بھی شروع کر دیجئے اور نماز میں سورہ فاتحہ صحیح پڑھنا شروع کیجئے. اس کو ولا الضالین اگر کوئی کہتا ہے، اور اس کی ہمارے ہاں ایک عالم ہوا کرتے تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ ایسے ہی پڑھا کرتے تھے، لیکن ان کی زبان بہرحال وہ پاکستان سے اپنے اساتذہ سے ایسے سیکھ کر آئے تھے، اور کئی مرتبہ وہ بیچارے کوشش بھی کیا کرتے تھے. اللہ ان کو مغفرت فرمائے، ان کو غریق رحمت کرے. لیکن جو آدمی ہوش میں ہو اور وہ عقل مند ہو، نوجوان بچہ ہے، ارے بھائی آپ اصلاح کریں. آپ تو لوگوں کو فتوے اور اچھے برے پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں کہ جناب فلانے کے تو کپڑے اتار دوں گا، اور ایسے ایسے الفاظ ادا کر دیے جاتے ہیں، اور اعوذ باللہ. تو بہرحال اس موضوع پر یہ آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اصلاح کی اشد ضرورت ہے.